السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ شام انشاءاللہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ وظیفہ آپ کرتے رہیں. انشاءاللہ شام غروب ہونے سے پہلے آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی آپ کی مصیبت ہو, آپ کے اوپر کوئی بھی آپ کی آزمائش ہو, کوئی آپ کے اوپر جادو جنات ہو, کچھ بھی ہو, انشاءاللہ وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. یہ امام زین العابدین یہ وظیفے کیا کرتے تھے, اور جب بھی ان کو کوئی مشکل ہوتی تھی یا ان کے پاس کوئی سائل آتا تھا وظیفہ کرنے کے لیے, وہ یہ وظیفہ کرتے تھے. یہ اہل بیت کا آزمودہ وظیفہ ہے, یہ آپ کریں گے انشاءاللہ. آج شام سورج, ان کے بقول امام زین العابدین نے فرمایا کہ شام سورج غروب ہونے سے پہلے انشاءاللہ اس کی مشکل ختم ہو جائے گی. ایک شخص روایت کرتا ہے کہ امام زین العابدین کو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ دعا کر رہے ہیں اور اتنی کیفیت میں گئے ہوئے ہیں, اتنے فوکس میں اور اتنے اعتماد کے ساتھ, اور اتنی جو وجدان ہے, اتنا ان کے اندر حلولیت ہے کہ اللہ کی ذات کے آگے اتنا گڑ گڑا کے وہ دعا کر رہے ہیں کہ میں حیران و پریشان ہو گیا. کبھی ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں, کبھی نیچے کر لیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. میں دیکھتا رہا کافی دیر تک, لیکن کچھ دیر کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ دعا مانگنی تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, دعا مانگنی یہی, لیکن آپ کی جو کیفیت تھی وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی. آپ بہت ہی رو کر گڑ گڑا کر وجدان میں منت سماجت جیسے بندہ کر رہا ہو ایسے کر رہے تھے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے نانا کا وظیفہ ہے. میرے نانا نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا, یہ وظیفہ پڑھ لے گا, تو اللہ کی ذات یہ ہو نہیں سکتی کہ اس کی دعا قبول نہ فرمائے اور اس کی مصیبت ٹال نہ دیں, اور اس کی مشکل ختم نہ کر دیں, اس کی آزمائش ختم نہ کر دیں, اس کے اوپر کوئی اثرات ہوں, کوئی بھی مسئلہ ہو, اس کو کوئی بیماری ہو, وہ ختم نہ کر دیں. اس کے جلال کی قسم ہے یہ دعا رد نہیں جائے گی. یہ امام زین العابدین کے الفاظ تھے. اور وہ شخص نے کہا کہ میں حیران رہ گیا کہ واقعی آپ اتنا ڈوب کے اتنے وجدان کے اندر جو دعا کر رہے تھے اس کا اتنا ہی رتبہ ہو سکتا ہے. تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ آج صبح میرے پاس ایک سائل آیا تھا, اس نے کہا کہ میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں, بہت بڑی آزمائش میں ہوں, مشکل میں ہوں, میرے لیے دعا فرمائیں. تو میں اس کے لیے یہ دعا کر رہا تھا, اللہ سے منت سماجت کر رہا تھا, اور اتنی فوکس سے, اتنے تقوی سے, اتنے یقین کے ساتھ کر رہا تھا کہ آپ نے بھی دیکھ لیا. اور انشاءاللہ اس کی یہ مصیبت, اس کی یہ آزمائش شام سے پہلے, سورج, ان کے الفاظ جو تھے اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ شام سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی جو مصیبت ہے, اس کی جو بھی صورتحال ہے, وہ ساری کی ساری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. وہ کون سی دعا ہے؟ آپ بھی کیا کریں. آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے, تنگ دستی آتی ہے, کسی سے گلہ نہ کریں, کسی کے ساتھ لڑائی نہ کریں, اللہ کی ذات پر اپنا تقوی مکمل رکھیں, مکمل یقین کے ساتھ, مکمل ایمان کے ساتھ, اور کیفیت پیدا کریں, وجدان پیدا کریں. وجدان اگر آپ کے اندر ہوگا, کیفیت ہوگی, تقوی ہوگا, یقین ہوگا, تو آپ کی دعا رد نہیں جائے گی انشاءاللہ. اسی طرح آپ کی دعا جو ہے, آپ کا وظیفہ جو ہے, آپ کی بیماری کے لیے, آپ کی آزمائش کے لیے, آپ کی مشکل کے لیے, آپ کی مصیبت کے لیے شام سے پہلے پہلے انشاءاللہ اللہ کی ذات بندوبست فرما دے گی کہ آپ کو اس سے باہر نکالے گی. وہ وظیفہ کون سا ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ سن لینا ہے, اور آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, اور اس کیفیت میں, اس فوکس میں اللہ کے ساتھ اتنی لو لگا کے کرنا ہے کہ آپ کو ارد گرد کا پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اتنا ڈوب کے, اتنا جھوم کے آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کا جو وظیفہ یہ ہے, جو چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن رد نہیں جائے گا انشاءاللہ. اسی دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی ذات آپ کے جو جائز کام ہے, جو آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ چکی ہے, آپ کسی آزمائش میں گرے ہوئے ہیں, آپ کے اوپر کوئی ظالم نازل ہو چکا ہے, آپ کے اوپر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, تو سارے کا سارا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ دعا کیا ہے؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک. دوبارہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, یا ربی لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا ربی لک الحمد کما ینبغی
بجلال وجهك وعظیم سلطانك. یہ دعا پڑھے کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے تعلق والوں کے لیے بھی دعا کریں، اور اس چینل کے لیے بھی دعا کریں. اللہ کی ذات مہربانی فرمائے. اور اس ویڈیو کو آگے لائک کر دیں، شیئر کر لیں، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے. آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں. اب مجھے بھی فائدہ ملے گا، آپ کو بھی فائدہ ملے گا. اور میرے چینل کو، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.